الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی اس مشہور کتاب کا بلوغ المرام کا ہم تفصیل کے ساتھ اور ترتیب سے مطالعہ کر رہے ہیں. نماز با جماعت، اس کی اہمیت کا تذکرہ ہم کر رہے تھے اور اس کے آداب کا بھی کچھ ذکر کیا گیا. ایک مسئلہ جو یہ ہے کہ اگر آدمی کبھی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا ہو اور اس کے بعد وہ مسجد جائے جہاں جماعت ہو رہی ہو تو جماعت میں شامل ہونا اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ جماعت میں شامل ہوئے بغیر وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا، ایک تو لوگوں کو کنفیوز کرے گا، غلط فہمی پیدا ہوگی، کیوں نہیں یہ جماعت میں شامل ہوا، تو اس میں مختلف قسم کی باتیں ہوں گی، اور دوسرے یہ خلاف ادب ہے. اس کا صحیح طریقہ یہ کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، ایک نماز آپ کے لیے فرض بن جائے گی اور دوسری نماز آپ کے حق میں نفل بن جائے گی، تو آپ کو ثواب ہوگا، اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور دوسری ایک چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، امام کو فالو کریں، امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. امام سے آگے بڑھنا یہ سخت گناہ کی چیز ہے. بعض لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، امام سے پہلے اور آگے جانا چاہتے ہیں. ایسے درست نہیں ہے. امام کے پیچھے ہمیشہ رہنا چاہیے، آگے نہ بڑھیں. جیسے فرمایا گیا انما جعل الامام لیتم بہ، امام کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی آپ پیروی کرو. کیسے پیروی کریں گے؟ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وہ جب تکبیر کہے تو آپ تکبیر کہیے، اور وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرُ، اس کے تکبیر کہنے سے پہلے آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پہلے اللہ اکبر کہہ دیں، یہ غلط طریقہ ہوگا. پہلے اس کو بولنے دیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ کریں گے. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع میں جائے تو آپ رکوع کریں گے. اور اسی طرح سے وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، یعنی جب وہ رکوع میں گیا، آپ گئے رکوع میں، پھر وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھ رہا ہے، تو اب آپ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، یعنی ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، یہ جو مختلف دعائیں ہیں یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد شروع ہوں گی. ولا تسجدوا حتی یسجد، اس وقت تک پھر سجدے میں نہ جاؤ کہ جب تک امام نہ جائے. یہ نہ ہو کہ رکوع میں چلے گئے اور آپ جلدی سجدے میں جا رہے ہیں. نہیں، ہر چیز میں آپ کوشش کیجئے کہ پیچھے رہیں، کہ امام جو بھی کام کرے گا اس کے آپ پیچھے پیچھے رہیں گے. اگر آپ امام سے آگے بڑھیں گے تو آپ کی نماز ساری کی ساری کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی. امام کو آپ فالو کر رہے ہیں، اگر آپ امام سے پہلے کوئی کام کریں گے تو اس کے لیے بہت سخت وعید حدیث کے اندر بتائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہت سخت ناپسند فرمایا جو امام سے پہلے کوئی کام کریں. تو یہ ڈسپلین ہے، یہ نظم و نسق ہے. ہمیں 5 مرتبہ گویا کہ اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے اور کس طریقے سے امام کو فالو کریں گے. اور امام کو جس طریقے سے آپ فالو کر رہے تھے جس کا اس میں ذکر کیا گیا، اب اس کے بعد دیکھیے کہ امامت کے لیے جو مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں، امامت کے کچھ اصول، اس کے کچھ آداب، اس کو بھی ہم سامنے رکھیں. مثلا امام آپ کو بنا دیے، اب آپ ایسی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں کہ بس لگتا ہے کہ آپ ہیں اور کوئی پیچھے نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. امام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مریضوں کا بھی خیال رکھے، کام والوں کا بھی خیال رکھے، اوسط نماز پڑھائے. تاکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بیمار ہیں، لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے، کچھ ایسے ہوں گے جن کو ٹرین کیچ کرنا ہے جا کر، وہ لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ان سب کا خیال رکھ کر اوسط ایوریج درجے کی، اتنی فاسٹ بھی نہیں چاہیے کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی ختم کر دیے جلدی جلدی کر کے، وہ غلط ہے. یا اتنی لمبی بھی نہ کیجیے لوگ یہ سوچنے لگیں کہ کب رکوع میں جائیں گے، کب نماز ختم ہوگی. یہ بات بھی غلط ہو جائے گی. درمیانی درجے کی نماز پڑھیے. آپ اکیلے اپنی جب نماز پڑھ رہے ہیں
نفل وہ جتنی چاہے لمبی پڑھیں، کیونکہ آپ اکیلے ہیں، اس میں آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک موقع پر ایسے ہوا کہ ایک مشہور صحابی حضرت معاذ وہ لمبی نماز پڑھے۔ اب ایک آدمی دن بھر کا تھکا ہوا کام کاج کا، وہ دیکھا ایک آیت چلی گئی، دو چلے گئے، تین گئے، چلے ہی چلے، رکوع ہو ہی نہیں رہا۔ تو وہ بیچارہ تھا ذرا گاؤں کا آدمی، دیہاتی، تو اس نے کیا کیا، اب یہ پتہ نہیں کہاں تک جا کے رکیں گے، نماز توڑ دیا، اور نماز توڑ کر الگ سے جا کے اپنی الگ نماز پڑھ کے چلا گیا گھر کو، اکیلے پڑھ کر۔ اب یہ تو ایک نئی عجیب سی بات ہوگی، صحابہ کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا، امام کے ساتھ نماز توڑ کر وہ الگ سے پڑھ کر چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیس پیش ہوا، صبح ایسے واقعہ ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے یہ حرکت کی اس کو نہیں، جس نے نماز پڑھائی اس پر آبجیکشن کیا پہلے، کہ تم کو چاہیے تھا کہ اوسط درجے کی نماز پڑھاؤ، تمہاری لمبی نماز پڑھانے سے لوگ فتنے میں مبتلا ہوئے۔ تو اس کا معنی کیا ہے، آبجیکشن کس پر ہوا، امام پر ہوا۔ اب دیکھیے کہ کہا گیا صلی معاذ باصحابہ العشاء، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی۔ اب ان کی بھی ایک مجبوری تھی، اور وہ مجبوری کیا تھی، گاؤں والوں نے کہا کہ معاذ پڑھائیں گے۔ حضرت معاذ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ بہت اس کے بعد اس طرح سے آپس میں سمجھوتا ہوا، اچھا تم نبی کے پاس پڑھ کر پھر آ کر پڑھا دیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہوتا رہا، پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے، پھر آ کر پڑھاتے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا، جب وہ آئے، ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھ کر پھر آنے تک دیر تو ہوتی ہے نا عشاء کی نماز میں۔ پھر کیا ہوا، آ کر لمبی سورت شروع کر دیے، فطول علیہم، جب لمبی تلاوت شروع کیے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترید ان تکون یا معاذ فتانا، اے معاذ تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرو؟ اب دیکھیں کتنا سخت لفظ ہے امام کے بارے میں، کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو فتنہ ملا۔ تو اس کا طریقہ کیا تھا، اذا اممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، طریقہ یہ تھا کہ تم نماز جب شروع کرو، عشاء کی نماز تھی، والشمس وضحاها، یا سبح اسم ربک الاعلی، یا اقرأ باسم ربک الذی، یا واللیل اذا یغشی، ایسی صورتیں پڑھ دو۔ اے لمبی صورت تم پڑھ رہے ہو عشاء کی نماز میں، اس سے لوگوں کے لیے نماز بوجھل بن گئی۔ یہ صورتوں کے آپ نے نام لے کر بتائے، جو اس سے پہلے گزرا کہ قصار مفصل، طوال مفصل اور اوساط مفصل، کہ یہ نمازوں کی ترتیب بتائی گئی کہ میڈیم جو صورتیں ہیں وہ صورتیں جیسے سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک عشاء کی نماز میں یہ، اور سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک مغرب کی نماز میں، اور اسی طرح سے سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک فجر کی نماز میں، یہ ترتیب کا اگر خیال رکھیں، ان صورتوں میں سے کوئی چن لیں تو لوگوں کے لیے بھی ایزی ہوگا اور بہتر طریقے سے تمہاری نماز ہو سکے گی۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب اگر ان کی تلاوت اچھی ہے یا حفظ زیادہ اچھا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جب رکعت باندھ لیں تو اب چلے ہی چلے جائیں کہ اب تو میرے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، اب میں دیکھوں گا کب رکوع کروں۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ نماز کا اپنا ایک ادب بتایا گیا، نماز کا ایک طریقہ بتایا گیا، اس میں اوسط درجے کی نماز ایک آدمی کے لیے زیادہ صحیح اور مناسب ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ پڑھائیں گے تو لوگوں کو آپ خواہ مخواہ کے فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ جو بتایا گیا، اذا اما احدکم الناس فلیخفف، کیوں تخفیف کریں؟ یعنی صحابہ کرام سے بڑھ کر نیکی کمانے کا شوق کس کو ہوتا ہے؟ اب بعض لوگ جو ہے اپنے آپ کو متقی سمجھ کر جو کہے کہ حافظ صاحب ذرا نماز مختصر پڑھائیں، وہ جھاڑ دیں گے ان کو کہ بھئی تم کو نماز کا شوق نہیں ہے، جلدی لگی ہوئی ہے۔ بھائی صحابہ سے بڑھ کر شوق کس کو ہو سکتا ہے؟ دین کا شوق، دین پر عمل کرنے کا شوق صحابہ کرام سے بڑھ کر کس کو ہو سکتا ہے؟ لیکن وہاں یہ مسئلہ پیش آ گیا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ انسانی ضروریات کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امامت کرو تو تخفیف سے کام لو، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، کہ تمہارے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں سب ایکول نہیں ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اسی طرح کوئی ضرورت مند بھی ہے۔ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ہاں تم اکیلے پڑھو تو پھر جتنی لمبی چاہے پڑھ لو، تمہاری نماز ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اس میں لوگوں کا خیال رکھنا، اس بات کی جو ہے خاص طور پر تلقین کی جا رہی ہے۔ اب امام کون بنے گا، اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہمارے پاس
یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی کو بھی لائے ٹھہرا کر دیے امام بننے کے لیے، نہیں، امام اس کو بنائیے جو قرآن کریم کا ماہر ہو اور مسائل کو سمجھنے والا ہو. جیسے مؤذن کے مسئلے میں بھی گزرا، جس کی آواز خوبصورت ہے، بلند آواز سے اذان دے سکتا ہو، اس طرح کے آدمی کو مؤذن بنائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے جس کو کوئی جاب نہیں ملا وہ کہتا چلو مؤذن بن جاؤں گا میں. ایسے ہی مسئلہ امامت کا بھی ہو جائے گا تو اس کے اندر ساری روح نماز ختم ہو جائے گی. امامت کے لیے جو قرآن مجید کا ماہر ہے، عمدگی سے تلاوت کر سکتا ہے، مسائل کو سمجھنے والا ہے، ایسے شخص کو امام بنانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، جب وقت ہو جائے تو کوئی ایک اچھا آدمی جو بھی ہے وہ نماز کے لیے اذان دے. اور اس کے بعد وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور امامت کون کرے؟ جو قرآن مجید کو زیادہ پڑھنے والا ہو، کسی بھی ایرے غیرے کو نہیں، جو قرآن مجید کو زیادہ پڑھنے والا ہو. قال فنظروا، تو وہ بتاتے ہیں ایک واقعہ کہ انہوں نے دیکھا فلم یکن احد اکثر قرآنا منی، ایک جگہ کا ایک وفد آیا تھا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی. اب وہ چلے گئے، جانے کے بعد انہوں نے دیکھا اب گاؤں میں کون سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے، نئے مسلمان ہوئے. اب دیکھیے ان کی ایک آزمائش، اب ان کی آزمائش کیا بن گئی کہ جب وہ گئے قرآن پڑھنے والا کون ہے وہ چیک کیے تو کون ملا ان کو قرآن پڑھنے والا؟ وہ حدیث کے اندر جو عمر بن سلمہ کا ذکر آیا، انہوں نے مجھے آگے بڑھایا، اور مجھے جب آگے بڑھایا میری ایج کیا تھی؟ وَأَنَا ابن 6 أو 7 سنین، میری عمر 6 یا 7 سال تھی اس وقت. 6 یا 7 سال، پورے گاؤں میں سب سے زیادہ قرآن کا حافظ، اور اس کو امام بنا دیا گیا. اب یہاں کئی مسائل ہیں کہ اس عمر میں آدمی امام بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس کا طریقہ کیا ہے. اس کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ امامت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. امام اس آدمی کو ہونا چاہیے جو قرآن مجید کا ماہر ہو، عمدگی سے تلاوت بھی کرے، قرآن مجید کو سمجھنے والا بھی ہو، تاکہ لوگوں کے مسائل سے بھی واقف ہو، دینی طور پر ان کی بہتر رہنمائی بھی کر سکے. اس طرح کے آدمی کا انتخاب کیجیے. امام میں عمر کا مسئلہ نہیں ہے، قابلیت کا مسئلہ ہے. جیسے ایک حدیث جس کو مختلف حدیث کی کتابوں میں جیسے صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ذکر کیا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے نا عمر بن سلیمہ، یہ بہت ہی کم عمر تھے. اس وقت مسئلہ یہ ہوا ان کے گاؤں سے لوگ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں پر وہ لوگ مسلمان ہوئے، پھر مسائل دریافت کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دی کہ جانے کے بعد تم میں جو بہترین آدمی ہے، قرآن زیادہ جو پڑھتا ہے، اس کو امام بناؤ. اب یہ گاؤں واپس آ گئے. آنے کے بعد دیکھا کہ کس کو زیادہ یاد ہے، تو حضرت عمر بن سلمہ کو زیادہ یاد تھا. عمر بن سلمہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو ہے عموماً جو لوگ جایا آیا کرتے تھے، شوق جو تھا، تو ان سے قرآن سنتے تھے، پوچھ پوچھ کر یاد کرتے تھے. تو بچپن میں ان کو بہت سا حصہ یاد ہو گیا اور گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں تھا. اب امامت کی باری آئی تو اب 6 یا 7 سال ان کی ایج تھی. اب ان کو آگے بڑھایا گیا، وہ امام بن گئے، سب لوگ پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بابے بزرگ وہ پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں قرآن کی وجہ سے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی قرآن مجید کو اچھی عمدگی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو وہ کسی بھی ایج کا ہو، اس کی امامت کی جا سکتی ہے، امامت اس کی درست ہے. امامت کے سلسلے میں ایج سے زیادہ قابلیت کو دیکھا جائے گا کہ کون دین کو سمجھنے والا ہے، کون شریعت کو سمجھنے والا ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے. اور اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے کہ جو دین کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، سنت کو سمجھے، عمل کرنے میں زیادہ ہو، وہ سب برابر ہیں. تو عمر کا اس کے بعد دیکھا جائے گا. یعنی تلاوت میں 2 آدمی برابر ہیں، حدیث کو بھی 2 آدمی برابر سمجھ رہے ہیں، تب یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سینئر کون ہے، اس کو آگے کر دیں گے. اگر قابل نہیں ہے ویسے ہی سینیارٹی کی بنیاد پر آگے کریں، یہ غلط ہو جائے گا. جیسے بہت سی مسجدوں میں ہوتا ہے، امام جو ہے اب وہ ایک تنخواہ دار پیشہ بن گیا، اس کے بہت سے نقصانات ہوئے. ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات امام جو ہے یہ سب بادری نہیں کرتا. کبھی اس کی تلاوت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی پیچھے ٹھہرا ہوا ہو تو اس کا جی چاہتا ہے کہ نماز توڑ کر اس کی خبر لے پہلے. یعنی کہاں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا کچھ خیال ہی نہیں ہے. کہیں جملہ جو ہے بالکل آدھا ہو رہا ہے، آپ وہاں پر ٹھہر گئے،
عجیب سی بات. اور کہیں پر مفہوم الٹا بھی ہو سکتا ہے, آپ وہاں چلے گئے رکوع میں, یعنی وہاں رکنے کی بھی اجازت نہیں ہے, وہاں آپ رکوع میں جا رہے ہیں, اور کبھی تلاوت وہاں ختم کر رہے ہیں جہاں نہیں کرنا چاہیے. تو اب مولانا کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کہاں رکنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کن کن جگہوں سے کیسے گزرنا ہے, تو پھر وہ امامت کیسے کرے گا. تو بہت زیادہ مساجد میں یہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, اور خاص طور پر وہ دیکھتے ہیں نا مسجد کمیٹی والے, وہ بھی کیونکہ کمرشل مسئلہ بعض جگہوں پہ جو چل پڑا, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون تنخواہ زیادہ مانگتا ہے, کس کو سہولتیں کم دینی پڑ رہی ہیں, تو سہولتیں جس کو کم پہ جو راضی ہو جائے, جیسا تیسا ہو, وہ ہے تو ٹھیک نا. تو اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایج کب دیکھی جاتی ہے, اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ تعالی, جو قرآن مجید کا زیادہ علم رکھتا ہو, نمبر 1 اس کا حق ہے کہ امامت وہ کرے. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ, اگر دو آدمی ہیں, مان لیجئے دونوں برابر ہیں قرآن کی تلاوت میں, تو دیکھا جائے گا کہ سنت کا علم زیادہ کس کو ہے, اس کو آگے بڑھائیں گے. فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً, دونوں سنت میں بھی برابر ہیں, حدیث کا علم, سنت پر عمل کرنے کا شوق برابر ہے, تو کیا کیا جائے گا. فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً, تو ان کو آپ کیا کریں گے, ہجرت کرنے میں جو پہلے تھا اس کو آپ پہلے موقع دیں گے تاکہ اس کو موقع مل سکے. فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. مسئلہ کیا ہے, وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ, کوئی کسی کی جگہ پر جا کر اس کی اجازت کے بغیر امامت کے مصلی پہ نہ ٹھہرے. یعنی امام ہے مسجد کا, اس کا حق ہے, آپ بڑے شیخ ہیں چھوٹے شیخ ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ گئے اور اس کی اجازت کے بغیر مصلی پر ٹھہر گئے, شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر مسجد کا امام مقرر ہے, وہ آپ کو آگے بڑھاتا ہے, اجازت دیتا ہے, پھر آپ وہاں امامت کر سکتے ہیں. اگر وہ اجازت نہ دے, ویسے ہی آپ جائیں گے اور مصلی پر ٹھہریں گے بغیر اجازت کے, تو شرعی طور پہ یہ غلط بات ہوگی. اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, اگر کہیں مسجد میں جائیں اور وہاں پر امام مقرر ہے تو خود سے مصلی پر نہ ٹھہریں. امام اگر اجازت دیتا ہے پھر ٹھیک ہے, ورنہ وہ امام ہی کو آپ موقع دیں کہ وہ نماز پڑھائے وہاں پر. اور ولا یقعد فی بیتی علی تکریمتی الا باذنہ, آپ کسی کے گھر گئے, اس کی پرسنل ایک کرسی یا جگہ ہے گھر میں, آپ جا کے اس پہ بیٹھ گئے, یہ بھی غلط ہے. آپ کو گھر میں بیٹھنے کی جہاں جگہ بتائی گئی وہاں بیٹھنا چاہیے. اس میں آداب بتائے گئے کہ گھر والے کے پرسنل کاغذات بھی ہو سکتے ہیں, پرسنل چیزیں بھی ہیں. اب آپ اس کی جگہ بیٹھ گئے, اب چیک کر رہے ہیں یہ کاغذ کیا ہے, یہ لیٹر کس کو لکھا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو یہ جو ہے خیانت ہے, بدترین عادت ہے, اس کی اجازت نہیں دی. آپ کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے تاک جھاک کر رہے ہیں, گھر میں کیا رکھا ہوا ہے کیا نہیں ہے, کتنے جوڑے کپڑے لٹک رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ سب غلط چیزیں ہیں. اس لیے اگر کسی کے گھر جائیں تو وہ لوگ جہاں آپ کو بٹھائیں وہیں پر بیٹھیں آپ, اور اس کے بعد میں آپ جب بات چیت ہو گئی اس کے بعد واپس چلے جائیے, تاکہ آپ کی ریسپیکٹ بھی رہے, اس کی ریسپیکٹ بھی رہے. بغیر اجازت کے اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ بد اخلاقی بھی ہے, ویسے بھی معیوب ہے, شریعت نے اس کو منع کیا ہے. تو یہ چند خاص باتیں ہیں امامت کے بارے میں, اور امامت ہی کے بارے میں اور صف بندی کے بارے میں کچھ اور باتیں آگے بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پہلے وہ کر لیجئے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ صف بندی کے تعلق سے سوال ہے کہ صف بندی کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے, قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملانے کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے. صف بندی کا انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اس کا تذکرہ ہوگا, کیونکہ وہ اگلا جو ہے وہ صف بندی کے بارے میں ہے. لیکن اس میں صرف اتنا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ صفوں کی درستگی کو اچھی طرح سے چیک کر لے کہ صفیں صحیح ہو گئیں, درمیانی جگہ بھر گئی ہے اور گیپ وغیرہ نہیں چھوڑا گیا. اس کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے. یہ مسنون ہے, اس کا آگے انشاءاللہ ذکر ہوگا. شیخ میرا سوال یہ ہے, آج کل جو مسجدوں میں امامت کی جاتی ہے اس کے لیے ان کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے, اس کے تعلق سے اگر ان کی نیت اس کی جو ہے تو پیمنٹ ہے, اگر تو اس وقت ہماری جو مسلین ہیں ان کی نماز ہوں گی یا اسے ہدیے کی حیثیت سے انہیں لینا چاہیے؟ ماشاءاللہ اگر امام کو پیمنٹ کی جاتی ہے تو اس امام کے پیچھے نماز ہماری درست ہوگی یا نہیں ہوگی, بنیادی طور پہ آپ کی نماز ہو جائے گی.
صرف یہ ہے کہ امام وہ ہو جو اخلاص کے ساتھ پڑھائے اور اس کے اندر صرف دنیا کمانے کا شوق جذبہ نہیں بلکہ آخرت کا شوق جذبہ زیادہ ہو، پھر یہ زیادہ بہتر شکل ہے اس کی. کیونکہ بعض صورتوں میں آج کل کے جیسے حالات ہیں، امامت کے لیے جو آدمی بھی آگے بڑھے گا اگر تو وہ رضاکارانہ کرائیں سب سے بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کو جو ٹائم دینا پڑ رہا ہے وہ ٹائم کے وہ پیسے لے رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ مثلا دوسری جگہ کام نہیں کر سکتا. 5 وقت کی یہاں اگر پابندی کرے گا دوسرا صحیح جاب نہیں مل سکتا اس کو، اور دوسرا اگر جاب نہ ملے تو پھر اس کے بیوی بچے گھر بار کے مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے بہت سارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ یہ ایک موجودہ دور کی ضرورت ہے. اگر اسلامی حکومت ہو وہ خود اس کا انتظام کریں گے، لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. لیکن جہاں اسلامی نظم نہ ہو تو وہاں لوگوں کو کرنا پڑے گا. تو یہ امام کی ایک طرح کی اس وقت ضرورت بن گئی ہے. امام لوگوں کی ضرورت ہے، لوگ اس کی ضرورت ہیں، تو اس لیے اگر اس کو پیمنٹ کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ امام صرف پیمنٹ کو اپنا مقصد نہ بنائے، دین کی دعوت، دین کا کام، اس کو اصل ٹارگٹ رکھے. جی شیخ، پچھلے میں نوافل کا تذکرہ چل رہا تھا، اوابین کی جو نماز ہے اس کے متعلق اگر آپ رہنمائی کریں تو مناسب. صلاۃ الاوابین جو اس سے پہلے گزرا، حدیثی کے لفظ ہیں صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال. اس کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں گرم ہو سورج کی گرمی کی وجہ سے، اس وقت شروع ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد ہے، فوری گرم نہیں ہوتے پاؤں، بلکہ سورج کی گرمی میں جب تھوڑی تھوڑی گرمی پیدا ہوتی ہے تو چھوٹے بچوں پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ معنی ہے. تو اس وقت وہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اس نماز کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی علماء کرام کے درمیان، خاص طور پر محدثین کے درمیان، کہ صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاوابین ایک ہی نماز ہے یا دو الگ الگ نمازوں کے نام ہیں. اسی طرح سے اس کی رکعت کتنی ہے، اس بارے میں بھی مختلف خیالات ہیں. ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد سے زوال آفتاب سے پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی میں اس کو شامل کیا گیا ہے. اور اس کی رکعت 2 رکعت سے لے کر مختلف اس میں جو ہے 12 رکعت تک کی تعداد بتائی گئی. امامت کے بارے میں جو ہے اس میں جیسے اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ امامت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. امام کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سمجھے اور اسی طرح سے ادا بھی کرے. اگر وہ اس طرح سے ادا کرے گا تو مساجد کے ذریعے سے بہترین دین کی دعوت کا کام لیا جا سکتا ہے، کمیونٹی کے اتحاد اور اتفاق کا کام لیا جا سکتا ہے، دینی تعلیم کا کام لیا جا سکتا ہے. تو امام کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو دینی اور اخلاقی طور پر سمجھے. چونکہ ابھی باتیں بہت ہیں اور ہمارا یہاں وقت پورا ہو رہا ہے، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انتظار کیجیے ہمارے آئندہ لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم